بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو بی مائی گیسٹ ود احمد گریجا. کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ جی ہاں, بی مائی گیسٹ کی اس اسپیشل ایپیسوڈ, جب میں ورڈ اسپیشل کہتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہمارے پاس آج کوئی اسپیشل گیسٹ ہیں. پچھلے دنوں ایک ڈنر پہ ملاقات ہوئی اور میں نے کہا یار ان کے ساتھ تو بیٹھ کے اسٹوڈیو میں بات کرنی چاہیے. جس طرح آپ مجھے کیمرے کے آگے دیکھ رہے ہیں تو کیمرے کے جو پیچھے کے لوگ ہوتے ہیں ان سے ملنا بہت ضروری ہے کہ یہ کیسے اسکرپٹ رائٹنگ ہوتی ہے, کیسے پروڈکشن ہوتی ہے, کیسے ڈائریکشن ہوتی ہے. چیز بنی بنائی تو ہمیں ملتی ہے اور پھر ہم اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں, کبھی تنقید بھی کرتے ہیں. تو آج جن کی آپ سے ملاقات کراؤں گا آپ سب ان کو جانتے ہیں, ان کو دیکھا ہوا ہے, اور ان کی بڑی زبردست ایک مووی ابھی ریسنٹلی آئی جس کے میں نے ٹریلرز دیکھے اور ابھی مووی میں نے دیکھنی ہے. ویری ایکسائٹیڈ. آج آپ کی ملاقات کراؤں گا فلم میکرز. جی ہاں, سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں مراد بھائی کو, سید مراد علی اور رافع راشدی بھائی. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی گیسٹ. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں اپنے شو پہ دعوت دی. کیا حال ہے, خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. وہ کبھی میں کافی اسپیڈ میں جاتا ہوں تو مجھے دوست کہتے ہیں یار تمہیں نا واٹس ایپ پہ 1.5 کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, تم ویسے ہی تیز چل رہے ہوتے ہو. یہ تو ہے. کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ملاقات آپ سے بڑی اچھی رہی اور آف دا کیمرہ بھی ڈسکشن ابھی ہو رہی تھی. آپ کا تو میں نے بیک گراؤنڈ پڑھا بھی اور آف کورس دا ورلڈ نوز یو دا ٹائپ آف پروڈکشن دیٹ یو ہیو گیون. اور ماشاء اللہ بھائی جان آپ کی جو ہسٹری ہے, جو آپ کی والدہ کی ماشاء اللہ, اور دا وے شی ہیز ایوالوڈ ان دا پوئٹری ورلڈ ماشاء اللہ, اس میں مطلب دیر از نو ورڈس ٹو بی شیئر. تو پہلا تو سوال آپ سے پوچھوں گا کہ میں دیکھ رہا تھا ایک اچھے خاصے انجینئر ایک اچھی خاصی لائن میں جا رہے ہیں, ٹیسلا کے اندر کام ہو رہا ہے. جی جی. یہ کس نے آپ کو مت دے دی کہ یار اس سائڈ پہ آ جاؤ اور ادھر پیسے؟ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے نا, انہوں نے مجھے کیڑا دیا کہ بھائی تم اس میں کیوں نہیں آتے ہو. مگر ان آل سیریسنس مجھے ہمیشہ سے ڈرامہ فلم وغیرہ میں شوق تھا. میرے دوست مجھے بتاتے ہیں کہ تم بچپن میں ہمارے ساتھ ڈرامہ کھیلتے تھے. مجھے آج کل پتہ چل رہا ہے کہ وہ بچپن کی جو یادیں مجھے بتائی جا رہی ہیں. تو آئی گیس ایک جب آپ کی فطرت میں کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر کبھی کبھی آپ کو اس موقع چاہیے ہوتا ہے کہ اس میں آپ آ جائیں. صحیح بات ہے. تو پھر جب میں ٹیسلا میں کام کر رہا تھا اس کے بعد میں نے بریک لی, تو پھر ایسی رافع سے بات چیت ہوئی کہ رافع مجھے ہمیشہ انٹرسٹ تھا اور تم اس فیلڈ میں منجھے ہوئے کھلاڑی ہو تو تھوڑی گائیڈنس دو. تو پھر ہم نے مل کے پھر ایک پروجیکٹ کیا, چھوٹا سا جامن کا درخت, اور پھر وہ سکسیزفل رہا ہمارے لیے تجربے کے طور پہ. تو ہم نے سوچا وائی ناٹ ڈو سم تھنگ بگر. تو لائک کہتے ہیں انگریزی میں کہاوت ہے, دیر از نو بزنس لائک شو بزنس. تو بس شو بزنس ہم آ گئے, میدان میں کود گئے. اچھا, یہ بڑا ایسا بزنس ہے, ایسی نیش ہے جس میں ہر بندہ نہیں کودتا. ٹھیک, کیونکہ اکثر کافی ڈائریکٹر سے بات ہوتی ہے تو پروڈیوسرز کو ڈھونڈنا بھی ایک چیلنج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک اچھا پروڈیوسر مل جائے جو اس بزنس کو سمجھتا ہو, کیونکہ انویسٹرز آر دیئر, پیپل آر دیئر سٹنگ, بٹ اس بزنس کے اندر پیسہ بڑا لوگ سوچ سمجھ کے لگاتے ہیں اور اسی کے ساتھ لگاتے ہیں کیونکہ اصل میں پروجیکٹ پہ پیسہ نہیں لگ رہا ہوتا, اس بندے پہ پیسہ لگ رہا ہوتا ہے جس کا ویژن ہوتا ہے. رائٹ. مینلی تو جامن کا درخت جس کا آپ نے ذکر کیا اس بارے میں بات کریں گے. آپ ماشاء اللہ نون فلم میکر, یو ہیو ڈائریکٹڈ پروڈیوس سو مینی فلمز اینڈ سو مچ اسٹف. میں آپ کا پڑھ رہا تھا, ادھر بھی آپ کینیڈا میں ماشاء اللہ یو ہیو بین ڈوئنگ اے لاٹ آف اسٹف. لیکن یہ سمجھائیں کہ یہ پالیٹکس کا بیک گراؤنڈ فیملی کا, ٹھیک ہے, والدہ ماشاء اللہ MP ہے, ناؤ شی از MNA, اور آپ کیسے مطلب کدھر اس سائڈ پہ آ گئے؟ اچھا خاصا پاکستان میں پیسہ بنتا ہے پولیٹکس سے. بالکل نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ویسے تو میں پروفیشنلی ایک IT کنسلٹنٹ تھا, میری تعلیم IT میں تھی, نوکری بھی میری تھی. وہ ایک وقت تھا جہاں والدین کی خواہش تھی کہ یار یہ ہم بیٹے کو اس میں, کیونکہ وہ بیوروکریٹس رہے ہیں زندگی بھر, اور ان کے پاس ایک اپرچونیٹی آئی تھی, انہوں نے کہا بھائی ٹرائی کرو. میں اپنے تعلیم والے ٹائم زون میں تھا کہ میں پڑھ بھی رہا تھا, ماسٹرز کر رہا تھا. میں نے بولا ٹھیک ہے, لیکن میں آنیسٹلی مجھے نہیں پتا تھا. وہ ٹرائی کی لیکن تھوڑا شوق بھی بڑھا, لیکن وہ مٹیریلائز نہیں ہوا. تو میں نے 2 الیکشنز لڑے تھے, کانٹیسٹ کیے تھے باقاعدہ آن گراؤنڈ. مجھے سارا تجربہ ہے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا سیاست کا, ابھی بھی بہت شوق ہے. پولیٹکلی میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں, فالو اٹ, لیکن نیش اور شوق اس طرف آ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ پولیٹیکل الگ شو ہونا چاہیے جس کے اندر ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ضرورت ہے. ارے سر آپ حکم کریں, پالیٹکس میں تو ہمارے پاس پورا دن بات کرنے کے لیے. یہ پاکستان کا ایک ٹاپک ایسا ہے کہ جس پہ آپ جتنا بات کر لیں اتنا کم ہے, اور ہر ڈرائنگ روم کی زینت جو ہے نا وہ پالیٹکس تو ہوتی ہے. ہاں بالکل. اور کبھی کبھی مراد اور میری بیچ میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو مراد مجھے کہتا ہے یار کیا سین ہے پاکستان کا, تو قسم خدا کی ہماری ہوتی ہے, میں اس کو فوراً 5 منٹ میں یار یہ ہو گیا, اچھا یار یہ بھی ہو گیا, میں یہ ہو گیا. تو مجھے تھوڑا ہے اس میں شوق ہے. پاکستان پیپل پارٹی سے والدہ کا آپ کا تعلق ہے؟ وائی پاکستان پیپل پارٹی؟ دیکھیے آنیسٹلی اسپیکنگ اس ٹائم ایک تو میرا سندھی بیک گراؤنڈ ہے, ٹھیک ہے. اس ٹائم میں ذوالفقار علی بھٹو کی لیگیسی سے لے کے محترمہ کی لیگیسی سے لے کے سندھی نیشن ایز اے قوم نے ہمیشہ بھٹو صاحب کو ایک ایسا لیڈر دیکھا ہے, اور ویسے بھی وہ آئیکن ہے فار مائی فیملی ایز ویل.
یہ ایک انڈرسٹوڈ سی چیز تھی کہ اس پارٹی کا حصہ ہونا تھا ایک دن. اٹ واز جسٹ اے میٹر آف ٹائم. اور ویسے بھی والدہ اس ٹائم پہ بیوروکریسی میں انڈر محترمہ ہی کام کرتی تھی زیادہ تر, تو ان کی ریلیشن شپ بھی تھی پرسنلی. ایک چھوٹا سا بیچ میں ٹائم آیا تھا دیٹ ہمارا, کیونکہ ہمارا فیملی کنیکشن ہے پیر صاحب پگاڑا کے ساتھ, تو ہم نے فنکشنل کی پارٹی میں ہم نے حصہ لیا تھا. جو الیکشن میں نے فنکشنل سے لڑے آنیسٹلی. اور پھر ایٹ دا ٹائم اب آپ دیکھیں سندھ میں یا پاکستان میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے, ٹھیک ہے. ہم نے کمپیٹ بھی کیا, اور وہ کہتے ہیں اف یو کانٹ بیٹ دیم جوائن دیم, ٹھیک ہے, وہ بڑا مشہور کہنا ہے. تو میری ایک تھی اپنے والدین کے ساتھ, ایک ہمارا حصہ رہا ہے, واسطہ رہا ہے, تو آپ سوچیں اس پہ. تو انہوں نے شاید سن لی میری بات اور انہوں نے اس طرف یہ شرلی میں نے چھوڑی تھی چیک کرنے کے لیے کتنے بڑے کہ ہے نہیں, یہ کیڑا ہے, کیڑا ہے کہ نہیں ہے, وہ کیڑا ہے, تو جراثیم بھی ہے اور کیڑا بھی اچھے سے ہے. بات کر سکتا ہوں, کیری کر سکتا ہوں, طریقہ بھی پتہ ہے. لیکن اب جو ہے نا اگلا جو انٹرویو ہے نا وہ آپ سے ہوگا, اس کے اندر ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی. تو واپس آتے ہیں, مطلب پالیٹکس سے دیمک لگ گئی تمہارے. ابھی ان کو چارج کر دیا, ٹھیک ہے, وہ شروع ہو جاتا, چلتے ہیں, ڈن ہو گیا. تو میں نے کہا 25 منٹ کا انٹرویو, کہیں 25 منٹ تو پتہ بھی نہیں چل رہا نا. صحیح بات ہے, صحیح بات. تو آتے ہیں آپ کی جو مووی آنے جا رہی ہے, جی جی دھیمک مووی, اور فہیم بھائی بڑے اچھے دوست ہیں, انہوں نے انوائٹ کیا, آپ سے ملاقات بھی کرائی. میں تھوڑا سا مووی کے بارے میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ہی بتائیں, اور اس کو تھوڑا سا میں خود بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نے مجھے وہاں پہ ٹریلر دکھایا, دو کہ مووی آلریڈی پاکستان میں تو لانچ ہو چکی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ کینیڈا میں ہونے جا رہی ہے 4 اکتوبر کو, رائٹ؟ 4 اکتوبر کو پریمیئر ہے جی مووی کا, ٹھیک ہے. تو آئیڈیا کیسے آیا, اور آپ نے اس آئیڈیا میں جمپ ان کیوں کیا, یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. دیکھیے, میں اور رافع بچپن سے نا ہارر فلم کے بہت بڑے شوقین ہیں. ایکزرسسٹ ہے اور کنجرنگ وغیرہ ہے, ہم دیکھتے آئے ہیں. تو جب اس موضوع پہ ہماری بات ہوئی کہ ہم کس کی مووی بنائیں, تو ویسے تو پاکستان میں جیسے رام کامز بنتی رہتی ہیں, تو ہم ایک مختلف رخ کیوں نہ لیں جو کہ ذرا ہٹ کے ہو, اور ایسا رخ جو کہ پاکستانیوں کو آئی ایم شیور پسند آئے. اور جیسے کہ آپ کو آف کیمرہ بات کرا تھا, جو ٹرکش ہوتی ہیں اور انڈونیشین ہارر موویز ہوتی ہیں وہ پاکستان میں بڑی پسند ہوتی ہیں. صحیح بات ہے. تو کیوں نہ ایسا کرے کہ ہم پاکستان کا جو فوک لور ہے, ہماری جو کہانی ہے بچپنوں کی, جنوں کی, آئسیبو کی, اس کا جو مواد ہے وہ اکٹھا کر کے ہم اس کے اوپر فلم بنائیں تاکہ اس کا ایک لوکل امپیکٹ سا ہو جائے. تو پھر چونکہ دونوں کو انٹرسٹ بھی تھا ہارر میں, اور ہمارے پاس ایک سبسٹنس بھی تھا, ایک وی فاؤنڈ اے آتھر, اس کا نام ہے عائشہ مظفر, اینڈ شی رائٹس ہارر ناولس, سو وی ہیڈ دا سبسٹنس. تو ہم نے پھر کہا اسی کے اوپر کرتے ہیں پھر کام. کیونکہ آپ نے اوور آل, میں نے مووی دیکھی نہیں ہے آف کورس, اور ٹریلر سے پتہ چلتا ہے کہ مووی کے اندر جو اوور آل جو فکشن اور جو سنیمیٹوگرافی اس کے اندر ہوئی ہوئی ہے, دیٹس آؤٹ آف دا اسکوپ. پاکستان میں نارملی ایسی موویز نہیں بنتی ہیں, ٹھیک ہے. جب مولا جٹ بھی آئی تو لوگوں نے اس کو بھی دیکھا, تو اس کی سنیمیٹوگرافی تھی, اٹس سم تھنگ ڈفرنٹ دیٹ پیپل ہیو ناٹ ایکسپیرینس. ہم اپنی بالی ووڈ اور ہالی ووڈ موویز کے اندر یہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں, بٹ پاکستان میں بس ویری فیو فلمس جس کے اندر آپ کو وہ اس قسم کی سنیمیٹوگرافی ملتی ہے. بٹ کیٹیگورلی دھیمک کی بات کرتا ہوں, ایک آئیڈیا کو فارمولیٹ کر کے پریکٹیکلی لے کے آنا جیسے آپ سوچ رہے ہیں, دیٹس اے ٹاسک, رائٹ. جو جب اسکرپٹ سامنے آئی تو پوری جو لائن اپ بلڈ کرنی تھی کہ یار کس آرٹسٹ کو چوز کرنا ہے, اس میں کتنا ٹائم لگا اور کیسے اس کو فارمولیٹ کیا؟ صحیح کہہ رہے ہیں, ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے, اور اس کی باقاعدہ ہم نے ایک لسٹ بنائی تھی, ڈسکس کیا تھا جی کون کون کیسے کیسے کردار میں فٹ ہوتا ہے. بہت ضروری یہ تھا دیکھنے کے لیے کہ مراد کی کیا ویژن ہے, مراد کس کو چاہتا ہے. تو میں وہ کریڈٹ ضرور دوں گا کہ اگر میں بات کروں سمینہ پیرزادہ جی کی, تو مراد نے بولا یار اس کیریکٹر میں کیا خیال ہے اس کے بارے میں. یار آئی ہیونٹ تھاٹ اباؤٹ اٹ, اور اس ٹائم پہ سمینہ جی واز ناٹ ورکنگ ان ڈراماز. میں کہا چیک کرنا پڑے گا, بٹ امیزنگ تھاٹ ہے. جاوید شیخ صاحب کا مراد کی طرف سے فیڈ بیک آیا, بشرا انصاری کا مراد کی طرف سے فیڈ بیک آیا. تو پروڈیوسر کی بلیسنگ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. جہاں تک لیڈس کا تھا, آف کورس سمینہ جی از آلسو لیڈ, لیکن میں نے کہا تھا کہ یار یہ جو 2 لوگ ہیں یہ بہت ضروری جو فلم کو کیری بھی کریں گے, وہ فیصل قریشی اور سونیا حسین کا میں نے فیڈ بیک دیا تھا. انہوں نے بولا ٹھیک ہے, ان کی جو اس وقت ڈیمانڈ ہے یا ان کی جو پہنچ ہے, میں کہ دس از اے کمرشل فیکٹر وچ از ٹو بی کنسیڈرڈ. وہاں سے جرنی شروع ہوئی, ویٹنگ ہوئی, مراد سے رن ہوئے, بیک اینڈ فورتھ بہت ہوا ہے. تو آڈیشنز میں اور بھی کریکٹرز اور آرٹسٹ بیچ میں آئے کہ آپ نے بس پین ڈاؤن کیا دس از واٹ وی نیڈ؟ آئی ہیو ٹو بی آنیسٹ, کمپیریزنس تھی, کانٹراسٹ تھا, یہ ایکٹرز ہیں یہ ایکٹریسز ہیں. بیکاز ایک بات میں بولنا چاہتا ہوں, مراد کی پہلی فیچر تھی, ٹھیک ہے. تو اب مراد ہیز انوالوڈ, لیکن میرا یہ بھی رسپانسبلٹی تھی کہ میں مراد کو بتاؤں کہ یار یہ ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں. صحیح. تو میں نے کہا یار یہ دس از دا تھنگ, اور اس میں سے اس کا یس اور نو ہونا بہت ضروری تھا. تو آڈیشنز نہیں ہوئے تھے,
لیکن سلیکشن ہوئی تھی کہ یار دس از آر ایکٹر اینڈ ایکٹریس ٹو گو فار. اور اس میں یہ تھوڑا سا ہم بلینڈ کرنا چاہتے تھے بیکاز میں تو جب سے دیکھتا آ رہا تھا پاکستان ٹیلی ویژن ان دا گولڈن ایجز فرام 1980s تنہائیاں دھوپ کنارے ٹائم پہ. سو آئی وانٹیڈ سم آف دا گولڈن اسٹارز ٹو بی پارٹ آف دا مووی. سو دیٹس وائی میرا رجحان سمینہ پیرزادہ پہ اور بشرا انصاری اور جاوید شیخ کا تھا. ایکچولی میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو کاسٹ آپ نے بلڈ کی ہے نا اٹس ویٹرن بھی ہیں اور جو آج کے ایکٹرز ہیں وہ بھی ہیں, تو مکس آف ویری گڈ کمبینیشن. یس that was the vision. Yes, that was the vision. تو جب اسکرپٹ سامنے آئی اور اٹس بیسڈ آن اوریجنل اسٹوریز رائٹ, تو تھوڑا سا ویسے بھی ہوتا ہے نا اسکرپٹ پڑھ کے کہ یار یہ ایکچولی میں ایسے ہوا ہے, ڈز اٹ ایون ایگزسٹ. میں 3 دن سو ہی نہیں تھا اس اسکرپٹ پڑھ کے. وہ کیسا مطلب کہ فیل ہوا اس ٹائم؟ وہ میں نے جب اسکرپٹ دیکھا, اور ہم تو اسکرپٹ ڈیولپ کرتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ نیٹریشنس, تو جب فائنل اسکرپٹ میں نے دیکھا جیسے بتا رہا تھا 3 دن مجھے نیند نہیں آئی صحیح سے, اتنا خوفناک تھا. تو مجھے پتہ چل گیا کہ اگر صرف پڑھنے سے آپ کا کوئی اثر ہوگا تو جب یہ آن اسکرین آئے گی اور اس کو ہم اگر اچھا ایکسیکیوٹ کریں تو اٹ ول بی اے ویری سکسیزفل سچویشن. تو پڑھنے کے بعد نہیں, مجھے ٹریلر دیکھنے کے بعد نہیں آئی. تو مووی آنے جا رہی ہے جی 4 کو انشاءاللہ. تو اگر ہم دیکھتے جائیں کہ بہت سی موویز پاکستان کے اندر میں نے دیکھی ہیں چھوٹے لیول کے اوپر, خاص طور پہ ڈراماز کے اندر ہارر موویز آئی ہیں, اس کے اندر کامیڈی ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہارر کو کامیڈی کو مکس کر کے بھی ایک جنرے چلتا ہے اس سائڈ پہ. تو اسٹرکٹلی ٹورڈ ہارر مووی میرے خیال از ون آف دا اونلی مووی ان پاکستان جو کہ بنی ہے ہارر سلیش سائیکولوجیکل تھرلر. یہ ہم نے ایک مکس جانرا بنا دی. تو رسک فیکٹر تو ہوگا بالکل کہ یار اتنا بڑا ہم گیم کھیلنے جا رہے ہیں, یہ کیسے کلک ہوگا. رسک تو ہر مووی ہے آنیسٹلی اسپیکنگ, اٹس اے ہیوج رسک کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ پاکستان میں اس وقت 80 سینمائیں بچی ہیں, تو میں کیسے کنونس کروں اپنے انویسٹر کو کہ پیسے کیسے بنے گے, تو وہ ایسی رسک ہے جنرلی. تو اس میں ایک تو اپنی کہانی, اپنا کلچر, اپنے آرٹسٹ پیکیج, انسامبل پیکیج کیا ہے, یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اسکرین پلے بہت میٹر کرتا ہے, اسکرپٹ بہت میٹر کرتا ہے, ٹیم بہت میٹر کرتی ہے, پروڈکشن کی ٹیم کون سی ہے, پوسٹ پروڈکشن کی کون سی ٹیم ہے. یہ ایلیمنٹس تھوڑے بہت ضروری تھے کہ اس کو ہم اتنا زبردست طریقے سے ایگزیکیوٹ کریں کہ کوئی انگلی اٹھا کے یہ نہ بولے کہ یار یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ میٹ نہیں کرتی ہے. میں نے رافع سے کہا تھا شروع میں کہ یار کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے, بیکاز میری پہلی فلم ہے اور رافع از آلسو ریپرزینٹنگ اٹ, اٹ ہیز ٹو بی کوالٹی. کوالٹی ہیز ٹو بی دیئر. وہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں, چھوٹے موٹے سی جی آئی اس کے اندر ہیں, اور میں نے اتنا نہیں سوچا تھا کہ مراد نے کہا تھا یار وی ایف ایکس کرنے سے پہلے جو ہے نا ایک ڈیمو کرو. صحیح ہے, مجھے بڑی پسند آئی وہ بات. یار یہ تو ہی از لوکنگ آفٹر اٹ, ہی از جسٹ ناٹ اے بلائنڈ انویسٹر بٹ از لوکنگ آفٹر دا پروڈکٹ, جو مجھے اچھی لگی. اور کیونکہ وہ دیکھیں وہ ایکسٹرا ایک دن بھی کاسٹ ہے, صحیح بات, میں وہ نہیں بول سکتا ہوں ایسی بات. اور اس ایک دن کے ڈیمو سے ہمیں اتنا فائدہ ہوا بیکاز کافی چیزیں جو ہم سمجھتے کہ آرام سے ہو جائیں گے وہ پتہ چل گئے. تو یہ تھاٹ پروسیس یہ تھا. کتنا ٹائم لگا ٹوٹل اس کی پروڈکشن کو؟ پوسٹ پروڈکشن اٹسیلف از اے ڈفرنٹ بال گیم, پروڈکشن اٹسیلف میں کتنا ٹائم لگا؟ پرنسپل فوٹوگرافی 32 دن میں ہوئی تھی, 32 ڈیز میں لاکڈ کمپلیٹ. اینڈ دین پوسٹ پروڈکشن 6 مہینے ایگزیکٹلی, ایڈٹ کلر گریڈنگ سب ہو گیا, اور پھر تقریباً 6 months ریلیز. دوبارہ ری ٹیکس لینے پڑے آفٹر پوسٹ؟ نو, وہ میرا رول ہے کہ میں واپس نہ جاؤں. پھر وہ بڑا ایک چیز ہوتی بھی نہیں, پھر اس طریقے سے ملتی نہیں. پھر دیکھیں آپ پھر آپ کانفیڈنس لوز کر دیتے ہیں اپنے یار یہ اس نے کیوں نہیں کیا, یہ کیا. اور اگر اس نے اگر جس طرح آپ نے بات کی کہ اٹ از انویسٹمنٹ ان دا انڈیویجول, تو وہ انویسٹمنٹ پھر ہے واپس ہے نا. اگر میں مراد کو بولتا کہ یار میں واپس جا رہا ہوں, مراد پھر تھوڑا سا نا یار یہ کیوں نہیں ہوا صحیح, تو میں آئی کوڈنٹ ڈو دیٹ. صحیح ہے. اچھا, اس میں مووی کے اندر کوئی پیچھے او ایس ٹی وغیرہ بھی ایڈ کیا گیا ہے کہ نہیں؟ دیر از نو بیک گراؤنڈ, وہ صرف بیک گراؤنڈ اسکور ہے. او ایس ٹی کی جگہ ہم نے سوچی تھی, ہم نے ڈسکس کی تھی, کانٹینٹ میں اس کی جگہ کہیں نہیں تھی, کہیں نہ سمجھ. پھر وہ ہارر کامیڈی کی طرف چلا جاتا ہے یا ہارر رومانس ہو جاتا ہے جو ڈریکولا ٹائپ ہوتا ہے. وی وانٹ پراپر سیریس رائٹ, مور آف ٹورڈ تھرلر. ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کچھ ہونے والا ہے اور کچھ ہو جاتا ہے. تو اس کو سوچا آپ نے کہ میں اچھا کافی کیونکہ ہارر جو موویز بنتی ہیں وہ سیزن میں کنورٹ ہو جاتی ہیں اگر وہ کلک کر جائے, تو یو ہیو اے ویژن ٹو ڈو دیٹ؟ اب ٹو آئی مین کیوں نہیں ایک چیز کو کرنی, لیکن کہانی جو جس طرح سے لکھی ہوئی ہے اور وہ جس ٹائم اسپین پہ ہے ڈپینڈ کرتا ہے آن کہ کیسے اس کو ہم بنا سکتے ہیں. لیکن آف کورس اس میں بالکل اس میں چارہ ہے کہ ہاں جا سکتی سیریز کے اندر, وائی ناٹ. صحیح ہے. تو آنے والی پروڈکشنز کوئی دوبارہ جوائنٹ وینچر ہونے جا رہا ہے؟ بات تو چل رہی ہے, بات تو چل رہی ہے, کچھ نہ کچھ آ رہا ہے, کچھ نہ کچھ انشاءاللہ. ایک بار اس کا انٹرنیشنل رن شروع ہو جائے, مکمل ہو جائے, پھر آگے بات کرتے ہیں. بیکاز آئی ایم ناٹ ہیئر جسٹ فار ون اینڈ ڈن, آئی ایم ان اٹ ٹو ون اٹ. ہاؤ واز یور ایکسپیرینس؟ آئی مین کہ
from 20 years in Canada and doing job in Tesla side, اور پھر پیسہ یہاں پہ لگایا اور ٹائم بھی یہاں پہ لگایا. دیکھیں سلیکان ویلی کی ایک بات ہوتی ہے, بڑی کیوٹک چیز ہوتی ہے, یو میک یو بریک اینڈ دین یو میک اگین. تو اس میں اور مووی بنانے میں بھی آلموسٹ کچھ الائنمنٹ ہے, ایک کیوس ہوتا ہے, کوئی چیز ٹائم پہ نہیں ہوتی ہے, کوئی آرگنائزیشن نہیں ہوتی, بس ہو جاتا ہے, کسی چیز سے کرنا پڑتا ہے. سو اٹ واز, اور پھر جیسے آپ کہہ رہے ہو میں یہاں 20 سال رہا ہوں, تو وہاں پہ کام کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے, لوگوں سے کام نکلوانے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. دیر واز اے لرننگ ایکسپیرینس, پر تجربہ اب آ گیا ہے, تو انشاءاللہ جب اگلی چیزیں پہ کام کریں گے تو ذرا آسانی ہوگی. کوئک لاسٹ 2-3 منٹ میں کچھ ڈائلاگس کی بات کرتے ہیں, کہ ڈائلاگس کسی بھی مووی کے اندر بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں, رائٹ. تو ڈائلاگس کی رائٹنگ اکثر اسکرپٹ کے اندر نہیں ملتی ہے اور آپ کو ڈائلاگس کریٹ بھی کرنے پڑتے ہیں اوور دا ٹائم. تو ایسا کیا ڈائلاگ ہے جو کہ آپ نے, اس طرح شاعر ہے نا, روز رات سوتے ہوئے اس کو 2-4 آتی ہیں چیزیں اور وہ فوراً لکھ لیتا ہے, رائٹ. تو ڈائلاگس میکنگ میں آپ نے کتنی کنٹریبیوشن رہی یا آپ کی کتنی کنٹریبیوشن رہی؟ نہیں میری کوئی ڈائلاگ میری کوئی کنٹریبیوشن. یا وی تھاٹ کہ جو ان چیزوں میں ایکسپرٹ ہیں, لیٹ دیم اسٹے آن دیٹ پارٹ. اینڈ اس فلم میں چند ایسے ڈائلاگ ہیں جو واقعی ریزونیٹ کرتے ہیں, مطلب بھاری بھرکم اردو ہے مگر اتنی وزن رکھتی ہے کہ وہ یاد ہے چھوٹی موٹا بول دیں یا اسپانج والی بتا دیں, استانی والی نا, کہ ایک وہ استانی ایسے نہیں ہوگا نا, ابھی ڈائریکٹر ہیں. نہیں صحیح ڈائریکٹ کیا کہ یہ ذرا کیوں دیں, بٹ میں ان کو کیوں دے رہا ہوں, آپ بولے کیوں دیں. بالکل استانی ہماری جو فلم ہے وہ کہتی ہے کہ جو گھر کی دیواریں ہوتی ہیں وہ جو آپ کی جو سراؤنڈنگ ہے وہ جذب کر لیتی ہیں. اگر اچھی چیزیں تو وہ اچھا پناہ جذب کرتی ہیں, اگر خوف ہے اور وائلنس ہے تو وہ جذب کرتی ہیں اور اس سے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت ایک فلاسفیکل بات ہے جو کہ ہماری مووی کے اندر اس کی ایک تھیم بھی ہے ایک طریقے سے, کہ جب نیگیٹیوٹی ہوتی ہے تو اس کے اثرات کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ دیمک کی طرح ہر جگہ پھیل اور انفیسٹ ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو دیمک کا نام کس نے سجیسٹ کیا؟ وہ تو ہم کریڈٹ دیں گے سید نبیل صاحب کو. وہ ہمارے کانٹینٹ ایگزیکٹو تھے, ان کا آئیڈیا تھا اور وہ اچھا میچ ہوا, کیونکہ ہم سب الجھ گئے تھے نام سوچنے کے لیے, تو ان کو رائٹفلی, بیکاز دا نیم اٹ سیلف کریپی سا ہو جاتا ہے نا, وہیں سے ہارر آ جاتی ہے, اور پھر اس کی اتنی طے ہوتی ہے کہ یہ انفیسٹ ہوتی ہے اور پھیلتی ہے, اور ایک بار اتنی پھیل جاتی ہے کہ اسے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے اور اب کہ وہ جڑ تک پہنچ جاتی ہے نا. تو یہ بہت پرفیکٹ نام ہے. لاسٹ کوشچن, موویز ملٹیپل سینماز کے اندر رن ہوئی ہے, پاکستان کے اندر ہو بھی رہی ہوگی, اور یہاں پہ بھی انشاءاللہ یہ پریمیئر ہے تو مسکن بھی ملٹیپل سینماز ایز ویل. پاکستان میں ہم ابھی تک سکسیزفل نہیں ہیں موویز کو OTT پلیٹفارمس پہ لے کے جانے پہ, کیونکہ آپ لوگوں کا ویژن ہے, یو گائز ہیو لیوڈ ان US اینڈ کینیڈا اینڈ دیٹس سم تھنگ یو ول آلسو کین ریلیٹ, رائٹ, کہ یار یہ چیز کمی ہے. بالی ووڈ کو ہم دیکھتے ہیں, کمپیئر کرتے ہیں, تو ان کی بڑی سے بڑی مووی جو ہے نا وہ OTT پلیٹفارم پہ جاتی ہے, ویدر اٹس Amazon اور نیٹفلکس, ہولو اور ڈزنی اور دیئرس, ٹھیک ہے. ان کے اپنے اتنے بڑے بڑے OTT پلیٹفارم بن گئے ہیں, اسٹار کے نام سے, ہاٹ اسٹار اور دیز نام. ہم یہاں پہ پیچھے کافی لیک کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی کہ کیونکہ ایک چیز جو ہر گھر میں موجود ہے وہاں پہ مووی کو لے کے جانا جو کہ رائٹ ہے کہ اسکرین پہ آ جائے, اور پھر اس طریقے سے پریمیئر کر 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 کے مووی کو سینماز تک لے کے جانا. OTT میں ہماری قلت ہے, پہنچ ہماری اوریجنل پروڈکشنز تک نہیں ہے. سنا ہے کہ ایک اوریجنل پروڈکشن بن رہا ہے پاکستان سے نیٹفلکس کے لیے, امید ہے کہ وہ سکسیزفل ہو جائے. ایز اے ڈائریکٹر, ایز اے پروڈیوسر, جیسے مراد یہاں بیٹھے, ہم کوشش کر سکتے ہیں ایسے آؤٹلیٹس کو ٹچ بیس کر کے, لیکن بہت ضروری ہے اس فلم کا چلنا بھی. وہ لوگ جج کرتے ہیں آپ کے کانٹینٹ کو, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کا کانٹینٹ اگر سکسیزفل ہو جائے انٹرنیشنل تو شاید یہ ذریعہ راستہ کھلے. صحیح, ہم کوشش کر سکتے ہیں, باقی تو پھر ریسٹ از ان دا ہینڈ آف گاڈ. صحیح ہے. تو آپ نے تو Amazon پرائم کے ساتھ کام بھی کیا ہے میرے خیال میں. میں نے بیسیکلی میرے شوز اور میری مووی اس پہ گئی ہے. تو اس کو پلان ہے دیمک کو فردر اگلے اسکیل پہ کسی OTT پلیٹفارم پہ سبمٹ کرنا ہے؟ بالکل ایبسولوٹلی. جتنا اچھے سے اچھا OTT پلیٹفارم ملے گا اتنا ملک کا فائدہ ہے, فلم کا فائدہ ہے, اور میرے خیال سے مراد جو بھی قدم لے گا وہ صحیح طرح لے گا کہ اس کو صحیح وہ ہوم ملے. صحیح بات. اب دیکھیں, اگر آپ کینیڈا میں فار ایگزامپل اگر مووی کوئی پروڈیوس کرتے ہیں اور اس کو کسی اور OTT بینر کے اندر لے کے آتے ہیں, دیٹ کوڈ بی آلسو اے گریٹ آئیڈیا, بیکاز پاکستانی کافی آرٹ یہاں بھی موجود ہے کینیڈا کے اندر. بالکل. تو یہاں پہ کوئی پلان ہے فیوچر میں کوئی پروڈکشن کرنے کا کچھ؟
There are options. There are options? There are options, yes. میں کہا اپنا نام لکھوا دوں گا. بالکل بالکل. آپ کو بولنے کی ضرورت ہے آلریڈی. میں تو آپ سے پہلی بار ملا, میں نے کہا اچھا آپ تو بڑے زبردست قسم کے ایکٹر ماڈل ہیں, رائٹ؟ ماڈلنگ کر لیتے ہیں, ہاں ایکٹنگ یہ نکلوا لیں گے. ہاں سر, میں اسی زون میں تھا, میں اسی زون میں تھا, میں کہا کیا کیا ہو سکتا ہے. صحیح بات ہے. نہیں سر, تھینک یو ویری مچ. Thank you for inviting us. Pleasure to have you guys on the Thank you so much. اور 4th of October ہونے جا رہا ہے پریمیئر. انشاءاللہ پریمیئر میں سب ملاقات ہوگی, بالکل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اور تمام لوگ جو دیکھ رہے ہیں, آپ لوگوں نے مس نہیں کرنی. اگر یہ مووی نہیں دیکھی تو گو نیو ٹو یور سینما if you are in Pakistan and if you are in Canada or US, the premiere is coming and it will soon be shown to a lot of cinema houses. Keep watching. Trailer is online on YouTube. Go watch it. دیکھتے رہیے Be My Guest only on ARY News.